بلڈ پریشر ہوتا کیوں ہے؟ دو چیزیں. جب آپ کی یہ جو آرٹریز اور وینز ہیں، جو خون کی نالیاں ہیں، جب ان میں بلاکیج آتی ہے، جب اس میں آ کے چکنائی جمتی ہے تو دل کو زور زیادہ لگانا پڑتا ہے. ایسی غذائیں کھاؤ جو آپ کی نالیوں میں جا کے چپکے نہ. سب سے پہلے تو وہ چیزیں بند کرو جس کی وجہ سے یہ نالیاں تنگ ہوتی ہیں. سلور کے، اسٹیل کے، نان سٹک کے، ٹیفلون کے، پریشر کوکر کے برتنوں کا پکا ہوا کھانا چھوڑو. مٹی کے برتن میں کھانا پکاؤ. جتنے کوکنگ آئل ہیں یہ جا کے چپکتے ہیں، ان کو بند کرو. اس کی جگہ پہ سرسوں کا تیل استعمال کرو. جتنے نمک ہیں سارے بند کرو. پنک ہمالین سالٹ، کھیوڑا کا نمک لاؤ، وہ استعمال کرو. چینی ٹوٹل بند کرو. گڑ استعمال کرو، اور وہ گڑ استعمال کرو جو رنگ کاٹ کے بنا ہے. اور آٹا، جلا ہوا آٹا نہ کھاؤ. جلا ہوا آٹا نہ کھاؤ. جو آٹا چائنا کی چکی پہ، لوہے کی چکی پہ، سٹیل کی چکی پہ، پتریوں والی چکی پہ، بلیٹوں والی چکی پہ پستا ہے، وہ پستا نہیں ہے، وہ جلتا ہے. وہ آٹے کے اندر کے چوکر کو، سوجی کو، میدے کو جلا دیتا ہے. پتھر کی چکی کا آٹا کھاؤ. پتھر کی چکی کا آٹا کھاؤ، کیونکہ ہم نے آٹا وہ لینا تھا جس کے اندر چوکر ہوتا، جس کے اندر سوجی ہوتی، جس کے اندر میدا ہوتا، جس کے اندر فائبر ہوتا. جو لوگ آپ آٹا کھا رہے ہو، جو آٹا آپ لوگ کھا رہے ہو میرے محترم بھائیوں، وہ جلا ہوا بھس ہے. کبھی جا کے اس چکی سے آٹا جب نکلتا نیچے ہاتھ رکھو، وہ آٹا آپ کے ہاتھ کی سکن کو جلا دے گا. سوچو جو آپ کی سکن کو جلا دے، وہ آپ آٹے کے اندر جو نیچرل انگریڈینٹس ہیں کیا اس کو باقی رکھے گا؟ تو پتھر کی چکی کا پسا ہوا آٹا لو. اور پانی مٹی کے گڑھے میں جو پڑا ہوا ہے، یہ الیکٹرانک جو کولر ہے، جو فریج ہے، جو ڈسپینسر ہے، جو پلاسٹک کی بوتل میں رکھا ہوا پانی، جو سلور کے برتن میں رکھا ہوا پانی، اس سے اوائڈ کرو. مٹی کے گڑھے میں رکھا ہوا پانی پیو. یقین جانو صرف کھانے کا، پکانے کا طریقہ اور کھانا کھانے کا طریقہ بدل لو. ہر وہ چیز کھاؤ جو مٹی میں پیدا ہوئی ہے. اس نیت سے کھاؤ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں مٹی میں پیدا کیا، مٹی میں واپس جانا ہے، مٹی سے اٹھائے جانا ہے. جتنی چیزیں مٹی پیدا کرتی ہے، پھل ہیں، سبزیاں ہیں، ڈرائی فروٹ ہے، اجناس ہے، قدرتی چیزیں ہیں، یہ کھاؤ. جتنی چیزیں ریفائنڈ ہوتی ہیں، پروسیس ہوتی ہیں، کیمیکل والی ہیں، ان نیچرل ہیں، فاسٹ فوڈ ہے، جنک فوڈ ہے، فروزن فوڈ ہے، آرٹیفیشل فوڈ ہے، بیکری کے آئٹم ہے، باربیکیو ہے، سافٹ ڈرنک ہے، انرجیٹک ڈرنک ہے، آرٹیفیشل جوسز ہیں، آپ کے فزی ڈرنک ہے، کاربونیٹڈ ڈرنکس ہیں، بیکری کی آئٹم ہے، باربیکیو ہے، سب بند کرو. جس چیز میں برائلر چکن ہے، چاہے وہ برگر ہے، شوارما ہے، زنگر ہے، پیزا ہے، ڈرم سٹک ہے، نگٹس ہیں، میرے محترم بھائیوں یہ سارے خون گاڑا کرتے ہیں. ان سے بچ جاؤ. دیسی مرغی کھاؤ، مچھلی کھاؤ، جو سی فوڈ ہے وہ استعمال کرو. جو چیزیں رب تعالیٰ نے پیدا کی ہیں وہ استعمال کرو. اور جو آرٹیفیشل چیزیں ہیں ان سے بچ جاؤ. واللہ دوائی کھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اور جو چیزیں رب نے جس مقدار سے پیدا کی ہیں آپ بھی اس کو اسی مقدار سے کھانے کی عادت بناؤ. پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو انبار لگے ہوئے ہیں وہ پھلوں اور سبزیوں کے ہیں. 70% پھل اور سبزیاں کھاؤ. اس کے بعد اجناس ہیں، آپ کی گندم ہے، چاول ہے، دالیں ہیں، چنے ہیں، 20% یہ کھاؤ. اور اس کے بعد ڈیری پروڈکٹس ہیں، آپ کا دودھ ہے، دہی ہے، آپ کا گوشت ہے، مٹن ہے، یہ 10% کھاؤ. 70% کاربوہائیڈریٹس لو، 20% پروٹینز لو، 10% فیٹ لو. میرے محترم بھائیو جو بندہ فطرت کے مطابق آئے گا وہ دونوں جہانوں میں عزت پائے گا، اور جو فطرت کو چھوڑ دے گا وہ پریشان ہوگا. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں 100% فطرت کے مطابق، اسلام کے مطابق، قرآن کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی، اور جو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوبصورت زندگی لے کے آئے اس کو سمجھنے کی، سمجھ کے عمل کرنے کی، اور عمل کر کے اس خوبصورت پیغام کو کائنات کے اندر بسنے والے جتنے کچے اور پکے مکانوں میں انسان ہیں ان تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.